لیکن ہاں خودداری کو ہمیشہ قائم رکھنا، عزت نفس کا سودا مت کرنا، خودداری کا سودا مت کرنا، کسی کے سامنے ذلیل مت ہونا۔ ہمارے پاس ایسے بھی نوجوانوں کا فون آتا ہے، مولوی صاحب بہت دنوں سے پڑھائی کمپلیٹ کر لی، نوکری نہیں مل رہی ہے، نوکری مل رہی ہے بینک میں، نوکری مل رہی ہے انشورنس سیکٹر میں، اور آپ لوگ کہتے ہیں بینک میں نوکری نہیں کرنا چاہیے، انشورنس میں نوکری نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں کہ تو جوان ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، پڑھائی لکھائی کمپلیٹ کر لی، تو کوئی جاب کیوں نہیں کرتا؟ ایسے نوجوانوں کا جب فون آتا ہے دل میں تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی، مگر ظاہر ہے کہ آپ کی مجبوری سے حالات سے مسئلہ نہیں بدلے گا۔ میں یہی ان کو مسئلہ بتاتا ہوں کہ آپ تلاش کیجئے، آپ کوئی معمولی تنخواہ میں کام کیجئے، شروعات کیجئے۔ اگر آپ کے گھر سے پریشر بن رہا ہے، لیکن آپ بینک میں جاب مت کیجئے، کوئی حرام نوکری مت کیجئے، حلال کام کیجئے، اللہ برکت دے گا۔ اور پھر ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ شروعات جس نے حلال کے ذریعے تھوڑی سی کی، اللہ نے بعد میں اس کو بہت برکت دی۔ عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھو، جب یہ ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، کنگال ہو کر کے، خالی ہاتھ ہو کر کے آتے ہیں، اور جب اللہ کے پیارے نبی مکہ کے مہاجروں کا مدینہ کے انصاریوں کے ساتھ بھائی چارہ کراتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی چارہ حضرت سعد ابن ربیع کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت سعد ابن ربیع انصاری اپنے مہاجر بھائی سے کہتے ہیں، میرے بھائی یہ میرا مال ہے، یہ میرا باغیچہ ہے، یہ میرا کھجوروں کا باغ ہے، آ جاؤ، آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں، آ جاؤ، کھیتی میں کروں گا، اپنے کھیتوں میں کام میں کروں گا، لیکن جو پیداوار ہوگی آدھی تم لے لینا، آدھی میں لے لیتا ہوں۔ اے میرے بھائی عبد الرحمن، تم نئے نئے آئے ہو، ابھی تمہاری شادی مشکل سے ہوگی، تمہیں رشتہ نہیں ملے گا، میری 4 بیویاں ہیں، میں اپنی کسی ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، تم پسند کر لو، میں طلاق دے دوں گا، عدت پوری ہو جائے تم نکاح کر لینا، تمہارا گھر بس جائے گا۔ میرے بھائی تو میرے سگے بھائی سے بڑھ کے ہے، میرا مال تیرا ہے، میری فیملی تیری ہے۔ اس انسانی تاریخ میں قربانی اور ایثار کی ایسی مثال نہیں ملتی میرے پیارے ساتھیوں، مگر عبد الرحمن ابن عوف نے خودداری کا مظاہرہ کیا، خوددار تھے۔ انہوں نے کہا، ہے میرے بھائی اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیری بیوی سے شادی نہیں کرنا، مجھے تیرا مال نہیں چاہیے، مجھے تیری پراپرٹی نہیں چاہیے، میں تو بزنس مین آدمی ہوں، میں تو تاجر آدمی ہوں، مجھے تو مارکیٹ کا پتہ بتا دے، مجھے بازار کا راستہ بتا دے۔ اور جب بازار کا راستہ ان کو بتایا گیا، بازار میں گئے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے پنیر اور گھی کا کاروبار شروع کیا، پنیر اور گھی کا کاروبار شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اللہ نے اتنی برکت دی، انہوں نے شادی بھی کر لی۔ اور شادی کرنے کے بعد ایک دن اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تو چہرے پر کپڑے پر زردی کا نشان لگا تھا۔ اس زمانے میں عورتیں خوشبو لگاتی تھیں، زعفرانی رنگ کی خوشبو لگاتی تھیں، اس خوشبو کا اثر عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے میں تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ نے پوچھا کیا شادی کی ہے تم نے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کی۔ آپ نے پوچھا کہ کنواری سے کی ہے یا سیبہ سے کی ہے؟ کنواری سے کی ہے یا بیوہ مطلقہ سے کی ہے؟ یا اے اللہ کے نبی میں نے بیوہ سے کی ہے۔ کہا کہ ولیمہ کیا کہ نہیں کیا؟ اولم ولو بشاتن، اگر ولیمہ نہیں کیا ہے تو ولیمہ کرو، ایک بکری ہی ذبح کر دو لیکن ولیمہ ضرور کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا ہے؟ ہمارے یہاں کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو لوگ کیا سوال کرتے ہیں؟ کیا کیا تمہیں شادی میں ملا ہے؟ 2 ویلر ملا کہ 4 ویلر ملا؟ مسیری ملی کہ نہیں ملی؟ الماری ملی کہ نہیں ملی؟ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس دن آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کے بیڈ روم میں جو مسیری ہے وہ آپ کے سسرال سے آئی ہے، جس الماری میں آپ کا کپڑا رکھا ہے وہ سسرال سے آیا ہے، جو آپ کے بدن پہ شیروانی ہے وہ بھی سسرال سے آئی ہے، آپ کے پیروں میں جو جوتا ہے وہ بھی سسرال سے آیا ہے۔ جب آپ نے سب کچھ اپنی خودداری کو بیچ کر اپنے سسرال کے آئے ہوئے بستر پہ آپ سو رہے ہیں، اس الماری میں کپڑے رکھ رہے ہیں، اس کے دیے ہوئے فریج سے ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی بیوی کے سامنے خودداری کے ساتھ کھڑے ہو کر کے 2 لفظ نہیں بول سکتے، کیونکہ آپ نے تو اپنی خودداری کو اسی دن بیچ دیا تھا۔ اگر آپ کے اندر خودداری ہے، آپ کہہ دیجئے اپنے ماں باپ سے، ہم چٹائی پر لیٹیں گے، ہمیں جب طاقت ہوگی تب ہم مسیری کا انتظام کریں گے، مگر ہم جہیز نہیں لیں گے۔ خودداری پیدا کرو۔ یہ کون سی فخر کی بات ہے کہ آپ اپنے سسرال، اپنے گھر میں تو سائیکل چلاتے تھے اور سسرال سے ملی ہوئی جو ہے آپ بلٹ گاڑی سے آپ سفر کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میرے سسرال سے ملی ہے، جہیز میں ملی ہے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ بے غیرتی کی بات ہے، یہ بے عزتی کی بات ہے۔ تو نبی کے دور میں یہ سوال نہیں ہوتا تھا کیا کیا ملا ہے،
نبی کے دور میں سوال ہوتا تھا آپ نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا ہے؟ نبی نے پوچھا کہ تم نے بیوی کو کیا مہر میں دیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا دیا ہے۔ بالکل کنگال تھے، قلاش تھے، مگر تھوڑے دنوں کے بزنس کے بعد اللہ نے اتنی برکت دی کہ بیوی کو مہر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیتے ہیں، اور بعد میں اتنا پیسہ کماتے عبد الرحمن ابن عوف، اتنی برکت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، وہ کہتے ہیں کہ میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو مجھے اس کے نیچے سونا مل جاتا ہے، اللہ نے اتنی برکت مجھے دی۔ حلال میں بہت برکت ہے میرے بھائی، یہ لاٹری کا چکر چھوڑ دو، یہ جوئے کا چکر چھوڑ دو، یہ حرام کمائی کا چکر چھوڑ دو، یہ پے ٹی ایم کے ذریعے پیسہ کمانے کی لت چھوڑ دو، حلال راستے سے آؤ۔ اللہ نے بہت سارے آپشن رکھے ہیں، اللہ نے حرام کو لیمیٹیڈ کیا ہے، حلال کو کوئی لیمٹ اس کی نہیں ہے۔ حلال کے ذریعے پیسہ کمانے کے بہت سارے راستے ہیں، اللہ ہمارے نوجوانوں کو حلال کے ذریعے پیسہ کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی دوسری چیز بیان کرتے ہیں، جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگتی ہے، چوری اور بے ایمانی آنے لگتی ہے، اس قوم کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی معیشت، اس کی اقتصادی حالت، اس کی اکانومی، اس کی ارتھ ویوستھا تباہ ہو جاتی ہے اور ظالم حکومت اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب کسی قوم کے اندر زکوٰۃ لوگ دینا بند کر دیتے ہیں، إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے بارش نہیں ہوتی۔ مالدہ کے اندر آم کی بڑی کھیتی ہوتی ہے، ہمارے ایک دوست رہتے ہیں فرقہ میں، انہوں نے کہا مولوی صاحب اس بار آم پیدا ہوگا تو ہم آپ کے لیے بنارس میں آم بھجوائیں گے۔ آم کا سیزن آیا چلا گیا، میں نے فون کیا صاحب آپ نے آم نہیں بھجوایا؟ کہا اس بار آم کی پیداوار ہی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ کبھی غور کیا؟ سوکھا پڑ جاتا ہے، دھان کی فصل برباد، گیہوں کی فصل برباد کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کی ایک وجہ حدیث میں بتائی گئی کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگ اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ سونے کے زیورات جو اگر آپ پہنتی ہیں، اگر 7.5 تولہ سونے کا زیور آپ کے پاس ہے، چاہے وہ آپ اپنے کان میں جھمکا بنا کے پہنے، چاہے اپنے گلے کا ہار بنا کے پہنے، اگر 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر آپ کسان ہیں، کھیتی کرتے ہیں، اس کھیتی کے اوپر بھی جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جتنی چیزوں پر زکوٰۃ ہے، آپ علماء سے پوچھئے، مسئلہ پتہ کیجئے، آپ کی جو زکوٰۃ بنتی ہے آپ زکوٰۃ ہر سال نکالیے۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان سے بارش ہونا بند ہو جائے گی۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور اگر بارش نہیں ہوگی، اگر یہ بے زبان جانور نہ ہوتے، یہ گائے بیل بکری نہ ہوتے، تو جو تھوڑی بہت بارش ہو رہی یہ بھی نہ ہوتی، اللہ پانی کا ایک قطرہ بھی دنیا میں نہ بھیجتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَا لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتی ہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ توڑ دیتی ہے، اللہ سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اس کے ایسے دشمن بن جاتے ہیں جو اس کے مال کو چھین لیتے ہیں، اس کی طاقت کو چھین لیتے ہیں۔ آج یہ حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں نے اللہ سے جو وعدہ ہم کرتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز میں بار بار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جھارکھنڈ میں یہ چیز کم ملے، لیکن آپ پورے بھارت کا جا کر کے دورہ کریں، آپ کو کتنے شہر ایسے ملیں گے جہاں گلی گلی میں قبروں اور مزاروں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو اپنے پیروں کے سامنے جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو مصیبت میں یا اللہ کہنے کے بجائے یا علی کہتے ہیں، یا نبی کہتے ہیں، یا خواجہ کہتے ہیں۔ آج کلم کلا شرک کر رہا ہے مسلمان، اور نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ مسلمان آج شرک کر رہا ہے، بدعات کر رہا ہے۔ نبی سے تو وعدہ یہ کیا تھا کہ نبی کے طریقے پر چلے گا، مگر کتنی بدعات و خرافات آج ہو رہی ہیں۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا تھا، مولوی صاحب میری بیوی آج روزہ تھی، کوئی ہزارہ روزہ ہوتا ہے وہ روزہ رکھی تھی، کیا یہ روزہ ثابت ہے؟ میں نے کہا بھائی صاحب کوئی اس طریقے کا کوئی روزہ ثابت نہیں ہے۔
رجب کی 27 تاریخ کو بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو ہزاری روزہ یا ہزارہ روزہ بولتے ہیں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ ایک روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر ملتا ہے، جبکہ ایسا کوئی روزہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ کتنی ایسی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کتنے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس کا نبی سے کوئی ثبوت نہیں، صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں، لیکن آج مسلمان کر رہا ہے، اللہ سے بھی وعدہ کر کے وعدہ توڑ رہا ہے، رسول سے بھی وعدہ کر کے وعدہ توڑ رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، اللہ نے ایسے دشمن ہمارے پیچھے لگا دیے جو ہماری طاقت کو کم کر رہے ہیں، ہماری طاقت کو چھین رہے ہیں اور ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اور 5ویں چیز، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کسی قوم کے ائمہ اور اس قوم کے امام اور اس قوم کے علماء اللہ کی کتاب کے کو چھوڑ کر کے اپنے منمانے فیصلے کرنے لگیں گے، قرآن و حدیث کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنے لگیں گے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے گا۔ گاؤں میں آج کل یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے پنچ بنایا جاتا ہے۔ پنچ کا کام ہوتا ہے صحیح فیصلہ کرنا، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنا، مگر پنچ کیا کرتا ہے، جا کر کے جدھر کی پارٹی سے اس کو بینیفٹ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ کتنے علماء ہیں، کتنے مفتی ہیں، فتویٰ پوچھا جا رہا ہے، ان کو معلوم ہے کہ قرآن کا یہ فتویٰ ہے، حدیث کا یہ فتویٰ ہے، مگر وہ فتویٰ اپنے من مرضی کا دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تب سمجھ جاؤ اس قوم کو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دے گا۔ اور آج یہ قوم آپس میں لڑ رہی ہے، کہیں ذات اور برادری کے نام پہ لڑ رہی ہے۔ بہار کے ایک علاقے میں انصاری اور شیخ دونوں کا الگ الگ گاؤں ہے، اور گاؤں کا جو راستہ ہے، راستے کے بیچ میں دیوار کھڑی ہے، یہ انصاریوں کا راستہ ہے، یہ شیخ کا راستہ ہے، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جائے گا، انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جائے گا۔ ہم بھارت میں کیا اسلام کی تبلیغ کریں گے؟ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کیا جات پات کے بارے میں بتائیں گے؟ اس سے بڑھ کر کے جات پات تو ہمارے یہاں ہے کہ صاحب ہمیں اپنی برادری کے اوپر ناز ہے، ہم انصاری ہیں تو ہم شیخ سے بہتر ہیں، ہم شیخ ہیں تو ہم انصاری سے بہتر ہیں۔ یہ سوچ ہے ہماری، یہ مینٹیلٹی ہماری ہے، تو ہم اسلام کی کیا تبلیغ کریں گے میرے پیارے ساتھی؟ اور مسلک کے نام پر کوئی اتنی نفرت ہے، ایک مسلک کے مسجد میں دوسرے مسلک کا مسلمان نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، اس کو پکڑ کے مارا گیا اور مسجد دھلوائی گئی، اور آئندہ یہ وعدہ لیا گیا کہ تم آئندہ ہماری مسجد میں نہیں آؤ۔ گجرات کے احمد آباد شہر میں ایک مسجد کے باہر بورڈ لگا ہے، یہ مسجد فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئیں، اگر آئیں گے تو بڑی سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ حالات ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی نے تو یہ سبق دیا تھا، حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کا مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو۔ پہلا کام سلام کرو۔ میں انصاری ہوں، کوئی شیخ مل رہا ہے لیکن ہمارا مسلمان بھائی ہے، تب بھی سلام کرنا ہے۔ میں اردو جانتا ہوں، بنگال میں آیا بنگلہ بولنے والا جو بنگلہ میں بات کرتا ہے کیمون آچھن کوتھائے جابین، جو بنگلہ بول رہا ہے اس سے بھی میں سلام کر کے اس سے بات کروں گا۔ سلام میری گریٹنگ سلام ہے، میری پہچان سلام ہے۔ میں اس سے یہ نہیں پوچھوں گا بھائی تو بنگلہ جانتا ہے، میں تو اردو بولنے والا ہوں، میں تجھے سلام نہیں کروں گا۔ سلام کرنا ہے، آپ مسلمان بھائی یہ سلام کرنا ہے۔ آپ انڈیا کے ہیں، افریقہ چلے گئے، کالا ہے، رنگ الگ ہے آپ سے، اس کی شکل الگ ہے، مگر مسلمان ملا ہے، السلام علیکم کہہ کر کے سلام کریں۔ یہ پہلا حق ہے مسلمان کا، مسلمان۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْ، اور جب بھی آپ کا مسلمان بھائی دعوت دے آپ دعوت قبول کریں۔ شرط یہ ہے کہ دعوت صحیح ہو، عقیقہ کی دعوت ہو، ولیمہ کی دعوت ہو، کوئی اچھی چیز کی دعوت ہو۔ اگر ناجائز چیز کی دعوت ہے، ایک صاحب سوال کرنے لگے برتھ ڈے پارٹی میں دعوت ملے تو کیا کریں؟ سوال آتا ہے بھائی، برتھ ڈے ہو رہا ہے، اینیورسری منائی جا رہی ہے، شادی کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، مولوی صاحب دعوت ملی ہے کیا کروں؟ پہلے تو میں سالگرہ منانے والوں سے کہوں گا کہ بھائی صاحب، شوہر وہ نہیں ہے جو سال میں ایک دن اپنی بیوی کو گفٹ دے، شوہر تو وہ ہے جو روزانہ اپنی بیوی کو گفٹ دے۔
جو اسلام کا ماننے والا ہے اس کا ہر دن سالگرہ ہے، اس کا ہر دن اینیورسری ہے. وہ اپنی بیوی کو کیک کھلانے کے لیے شادی کے دن کا انتظار نہیں کرتا ہے. بیوی کا جب جی چاہا، شوہر کا جب جی چاہا، کیک کھا لیا، کیک کھلا دیا. یہ ڈھکوسلے، یہ ڈے منانے والے ڈھکوسلے اسلام میں نہیں ہیں. یہ برتھ ڈے، یہ اینیورسری ڈے، یہ فادر ڈے، یہ مدر ڈے، یہ اسلام کے کلچر نہیں ہے میرے بھائی. اسلام کا کلچر تو یہ ہے کہ ماں کا روزانہ احترام کرو، باپ کا روزانہ احترام کرو. دعوت دے آپ کا مسلمان بھائی، اور دعوت اگر صحیح چیز کی دے رہا ہے آپ دعوت قبول کیجئے. اور تیسرا حق یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ سے مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دو. رشتہ کر رہا ہے وہ آپ کے گاؤں میں، مجلڈی کا کوئی آدمی ہے، ہرن پور میں آیا، رشتہ کر رہا ہے، آپ کے پڑوسی کے گھر میں رشتہ لگا رہا ہے. آپ سے پوچھا بھائی صاحب اس گھر میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کیسے لوگ ہیں؟ اب آپ سوچ رہے یار اگر میں نے غلط بول دیا، ہمارے پڑوسی ہیں، بات خراب ہو جائے گی. حالانکہ آپ کو پتا ہے غلط لوگ ہیں. اگر اس نے آپ سے رائے مانگی ہے تو آپ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایکیوریٹ بات بتائیں، اس کو صحیح بات بتائیں. رشتہ ناتا کرنا ہے، ساری زندگی کا معاملہ ہے. اگر واقعی میں وہ رشتہ کرنے کے قابل وہ آدمی نہیں ہے تو آپ صحیح بات اس کو بتائیں. اور اگر وہ کسی ایسی جگہ رشتہ کر رہا ہے جو آپ کا دشمن ہے لیکن آدمی صحیح ہے، تو آپ سے اگر وہ رائے مانگ رہا ہے تو آپ یہ مت کہیے کہ صاحب میرا دشمن ہے اس لیے تم رشتہ مت کرو. اگر آدمی صحیح ہے تو آپ خیر خواہی کا تقاضا، یہ وہ آپ سے رائے مانگ رہا ہے، آپ کو دیکھو بھائی میرا اس سے اختلاف ہے، میرا اس سے 36 کا آنکڑا ہے لیکن آدمی صحیح ہے، تم شادی کر سکتے. یہ ہے خیر خواہی. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ آپ سے مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ. اور چوتھا حق وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ فَشَمِّتُ، آپ کا مسلمان بھائی اگر چھینک رہا ہے اور الحمدللہ کہہ رہا ہے تو آپ جواب میں یرحمک اللہ کہیے. اور پانچواں حق وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُ، جب مسلمان بھائی آپ کا بیمار پڑ جائے تو آپ اس کی عیادت کیجئے، اس کی خبرگیری کیجئے. اور چھٹا حق وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ، جب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شامل ہوئیے. یہ حق بتایا گیا. مگر بنارس کے قریب ابھی ایک شہر میں یہ حالات ہوئے، ایک مسلمان کا انتقال ہوا اور جنازے کی نماز پڑھانے والا دوسرے مسلک کا مسلمان تھا، تو فتویٰ آ گیا کہ صاحب جتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے سب کا نکاح ٹوٹ گیا، سب اسلام سے خارج ہو گئے، سب کو دوبارہ کلمہ پڑھوایا گیا اور سب کا دوبارہ نکاح کروایا گیا. یہ حالات ہیں میرے پیارے ساتھی. یہ نفرت لے کر کے کہاں جائیں گے؟ جس قوم کے اندر بے ایمانی ہوگی، ناانصافی ہوگی اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے فیصلہ کیا جائے گا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دے گا. یہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی. 3 دعا میں سے 2 دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، 1 دعا اللہ نے قبول نہیں کی. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی مختار کل ہیں، ہر چیز کا پاور ہے آپ کے پاس. اللہ کے نبی مختار کل نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا. اگر مختار کل کوئی ذات ہے تو اللہ کی ہے، اگر علی کل شیء قدیر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ہے. اور میرا نبی اللہ کے فیصلے کے آگے مجبور ہے. میرے نبی بھی اللہ کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی اللہ کے فیصلے کے آگے اتنے مجبور ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی مگر بیٹا کوئی نہیں دیا. بیٹا آپ کو جو بھی پیدا ہوا بچپن میں ہی انتقال کر گیا. حضرت ماریا کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا. اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے اس بچے کا نام ابراہیم رکھا اور لوگوں سے کہا کہ میں نے اپنے بچے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا ہے. بڑی خوشی تھی آپ کو مجھے بیٹا ہوا ہے. عرب کے دستور کے مطابق آپ نے بیٹے کو دیہات میں بھیجا اس کو دودھ پلانے کے لیے اور دیہات کے ماحول میں اچھی پرورش کے لیے آپ نے دیہات میں بھیجا. ابھی وہ بچہ 1.5 سال کا ہے یا وہ 2 سال کا ہے، بچہ بیمار پڑ جاتا ہے. وہاں سے خبر آتی ہے اے اللہ کے نبی آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے، آپ جلدی سے چلے آئیے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے پہنچتے ہیں. آپ کا بچہ آپ کی گود میں دیا جاتا ہے. اپنے 1.5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی اپنی گود میں لیتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں وَنَفَسُهُ تَقَاقَهُ، بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، بچے کا دم ٹوٹ رہا ہے، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، بچہ آخری
سانسیں لے رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرا باپ بہت صدمے میں ہے، تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جو اللہ کو ناراض کر دے۔ اے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرا باپ غمگین ہے، مگر تیرا باپ کوئی ایسی زبان، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جو اللہ کو ناراض کر دے۔ نبی کی آنکھوں کے سامنے نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، نبی مجبور ہیں، نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، وہ اللہ کے نبی کا مقام بڑھا نہیں رہے ہیں، وہ اللہ کا مقام گھٹا رہے ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ شان کسی اور کی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اللہ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، میں نے 3 دعائیں کی، اللہ نے 2 دعائیں قبول کر لی اور 1 دعا کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری امت کے اوپر کبھی ایسا عذاب مت نازل کرنا کہ میری پوری امت ڈوب کر کے مر جائے، کوئی اتنا بڑا سیلاب کبھی نہ آئے، اتنا بڑا طوفان کبھی نہ آئے کہ میری پوری امت ڈوب کے مر جائے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ دوسری دعا میں نے کی وَأَلَّا يُهْلِكَهَا بِالسَّنَةِ، اے اللہ میری امت کے اوپر کبھی ایسی قحط سالی نازل نہ کرنا، کبھی ایسا سوکھا نہ نازل کرنا کہ اس سوکھے کے اندر میری پوری امت ختم ہو جائے۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ تیسری دعا میں نے یہ کی، اے اللہ وَأَلَّا يَجْعَلَ بَعْثَهَا، میری امت کو تو آپس میں اختلاف نہ کرنے دینا، میری امت ہمیشہ ایک بن کر کے رہے، اس میں کبھی فرقے نہ پیدا ہوں، کبھی ٹکڑے پیدا نہ ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ آج امت بٹ رہی ہے، اور بٹ کیوں رہی ہے؟ وجہ بتا دی اللہ کے نبی نے کہ امت کے جو عالم ہیں، جو ائمہ ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے، وہ اپنی منمانی فیصلے کریں گے۔ اور سن لو، اگر آپ کو اپنے گاؤں کا پنچ بنایا گیا ہے اور لوگ آپ کے پاس آ کر کے اپنے معاملات کے فیصلے کراتے ہیں تو یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے۔ آپ اس ذمہ داری کا صحیح استعمال کیجئے، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی مت کیجئے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک عورت چوری کرتی ہے، عورت بہت بڑے خاندان کی، بنو مخزوم کی عورت ہے، اس کے خاندان کے لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے خاندان کی ناک کٹے اور ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے چوری کی سزا میں، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ اللہ کے نبی سے ہم کیسے اپنی بات رکھیں۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کے بڑے لاڈلے اور بڑے پیارے اور بڑے محبوب حضرت اسامہ بن زید تھے، حضرت زید کے بیٹے تھے جو اللہ کے نبی کے بڑے لاڈلے تھے۔ لوگ حضرت اسامہ کے پاس آتے ہیں، اسامہ آپ اللہ کے نبی کے بڑے چہتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ سے، اے اسامہ ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، آپ تھوڑا سا اللہ کے نبی سے سفارش کر دیجئے، کچھ پیسہ دے دیا جائے، جرمانہ لگا دیا جائے، پینالٹی لگا دی جائے، تاوان دے دیا جائے، مگر ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت اسامہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو اس کے خاندان کی بڑی بدنامی ہوگی، کوئی اور راستہ نکال دیجیے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور آپ بڑے غصے میں فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے قانون کو توڑنے کی بات کر رہے ہو؟ اے اسامہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے کہنے سے اللہ کا قانون توڑ دوں؟ اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اسی وجہ سے برباد کر دیے گئے کہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی گناہ کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور کوئی غریب آدمی کوئی چھوٹا آدمی وہی گناہ کرتا تھا تو سزا دیتے تھے۔ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، یہ عورت بہت بڑے خاندان کی عورت ہے، جس نے چوری کی ہے یہ تو بہت بڑے خاندان کی عورت ہے۔ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو بہت بڑے خاندان کی عورت فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ نا انصافی اللہ کو برداشت نہیں، بیٹا نافرمان ہو گیا،
باپ نے لکھ دیا کہ میری جائیداد میں، میری پراپرٹی میں بیٹے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پنچایت نے بھی فیصلہ کر دیا کہ لڑکا بہت نافرمان ہے، باپ کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں۔ باپ کی پراپرٹی میں بیٹے کا حق ہے، اور یہ حق اللہ نے دیا ہے۔ بیٹا جتنا بھی نافرمان ہو، باپ کو اس بات کا ادھیکار نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے عاق کر دے اور محروم کر دے۔ اگر کسی نے یہ ناانصافی کی ہے تو اللہ سے سچی توبہ کرے۔ نبی کے دور میں ایسا کیس بھی آیا تھا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے نبی، میں اپنے ایک بیٹے نعمان کو اپنا ایک باغ دینا چاہتا ہوں، اور میری بیوی نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میں اس پر آپ کو گواہ بنا دوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا اور بھی بچے ہیں تمہارے؟ کہا یا رسول اللہ اور بھی بچے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے سب کو باغ دیا ہے؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، میں نے سب کو نہیں دیا ہے۔ کہا جب سب کو نہیں دیا ہے تو ایک بیٹے کو تم دے رہے ہو اور چاہتے ہو کہ میں گواہی دوں؟ واللہ لا اشہد علی جور، اللہ کی قسم یہ ظلم ہے، اور ظلم کے اوپر محمد رسول اللہ گواہی نہیں دے سکتے۔ انیائے اور ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر باپ بیٹے پر ظلم کرتا ہے تو یہ بھی نہیں چلے گا، بیٹا باپ پر ظلم کرتا ہے تو یہ بھی نہیں چلے گا۔ ترکی کے اندر جو یہ زلزلہ آیا، اس زلزلے نے بہت سارے سبق میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، اور سب سے بڑا سبق یہ دیا ہے کہ ہم اور آپ یہ نہ سوچے کہ آج ہمارے اندر طاقت ہے تو ہمیشہ رہے گی۔ آج ہرن پور میں ہمارا مکان سب سے شاندار ہے تو ہمیشہ رہے گا۔ آج ہمارا کاروبار کروڑوں میں ہے تو ہمیشہ رہے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ اسی ترکی اور سیریا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں آج زمین پر ملبے میں تبدیل ہو گئی، کروڑوں کی جائیداد آج زمین پر مٹی کا ڈھیر بن گئی، اور کل جنہیں اپنی طاقت اور جوانی پہ ناز تھا، آج بیچارے ہاسپٹل میں دم توڑ دیے یا توڑ رہے ہیں۔ یہ زلزلے ہمیں اور آپ کو سبق دے رہے ہیں میرے بھائی۔ اگر یہ معمولی سا زلزلہ ایک ملک کو تباہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن کے زلزلے کا کیا عالم ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پوری زمین کو اللہ تعالیٰ ہلا ڈالے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان یہ کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور اس دن زمین بات کرے گی، زمین بتائے گی۔ ہرن پور کی سرزمین بولے گی، کمل گھاٹی کی سرزمین بولے گی، یہاں پہ جلسہ ہوا تھا، تقریر ہوئی تھی، جس سرزمین پر اچھا کام ہوا تھا وہ زمین بولے گی، جس زمین پر برا کام ہوا تھا وہ زمین بولے گی۔ زمین گواہی دے گی۔ جب ایک معمولی سا زلزلہ اتنی تباہی لا سکتا ہے تو قیامت کے دن کا زلزلہ کیسا آئے گا؟ وہ زلزلہ تو ایسا ہوگا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، اس دن دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے کا ہوش نہیں ہوگا۔ وتضع کل ذات حمل حملھا، پریگننٹ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ وتری الناس سکارا، اور لوگوں کے چہرے پر اتنا ڈر ہوگا، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں، وما ہم بسکارا، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ زلزلہ چھوٹا موٹا زلزلہ تھا، ہزاروں لوگ مر گئے، قیامت کے دن کا زلزلہ کیسا ہوگا؟ ہم اللہ سے توبہ کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تیز ہواؤں کو چلتا ہوا دیکھو فافزعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی سے اللہ کی طرف بھاگو اور دوڑو اور اللہ کو یاد کرو۔ سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے تو جلدی سے مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، گرہن کی نماز پڑھو اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، صدقہ خیرات کرو۔ اسلام تو یہ تبلیغ کرتا ہے، اسلام تو یہ تعلیم کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے زلزلہ بھی ایک نیوز بن گیا، سماچار بن گیا۔ صاحب ٹھیک ہے ترکی میں زلزلہ آیا ہے، کیوں میرے بھائی؟ کیا ہم اور آپ دودھ کے دھلے ہیں؟ اگر ترکی اور سیریا میں زلزلہ آیا تو کیا بھارت میں نہیں آ سکتا؟ ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں آ سکتا؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی، کل ہماری باری ہے۔ اور ان زلزلوں میں بہت بڑے بڑے سبق ہمیں اور آپ کو ملے۔ ایک سبق یہ ملا، ایک ویڈیو میرے پاس کسی نے بھیجا، 7-8 سال کی معصوم بچی 3 دن تک ملبے میں دبی تھی، 3 دن کے بعد جب زندہ صحیح سلامت نکالی گئی اور ہوش میں آتی ہے تو ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال کرتی ہے کم من ایام ما صلیت فیہا، کتنے دن گزر گئے میں نے نماز نہیں پڑھی۔
7-8 سال کی بچی کو فکر ہے کہ میری نماز کتنے ٹائم کی چھٹی ہے. ہم تو آرام سے اپنے گھر میں اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھے ہیں, رات بھر جلسہ سنتے ہیں اور صبح فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ نماز اذان ہوتی رہتی ہے, ہماری عورتیں میلے میں گھومتی رہتی ہیں, ہمارا نوجوان میلے میں گھومتا رہتا ہے, ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس 7 سال کی بچی نے ہمیں اور آپ کو یہ میسج دیا ہے کہ نماز چھوڑنے کا ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے. ہم اللہ کے کوئی بہانہ نہیں کر سکتے. اور اسی لیے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آئے, تو جہنمی پہلا جواب یہی دیں گے, لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم نمازی نہیں تھے. یاد رکھو میرے نوجوان ساتھی, آپ نماز کی پابندی کیجئے, بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں. نظروں کا جو زنا کر رہا ہے موبائل دیکھ کر کے, جب رات میں وہ یہ سوچ کر کے سوئے گا کہ مجھے فجر کی نماز میں اٹھنا ہے, تو وہ غلط کام نہیں کرے گا. نظروں کا زنا بند ہو جائے گا, ہاتھوں کے ذریعے غلط کام کرنا بند کر دے گا. یہ نماز خود اپنے آپ میں بہت ساری بے حیائی سے روکے گی, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نماز کی پابندی کرو میرے بھائی. یہ سب سے پہلی چیز کلمہ پڑھنے کے بعد, اسلام میں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز توحید کے بعد نماز ہے. اور خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ. حضرت عمر فاروق کا دور ہے. حضرت عمر فاروق اپنے گورنروں کو لیٹر لکھتے ہیں کہ او میرے گورنروں سن لو, سب سے پہلی چیز جو میرے نزدیک سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے. جس کی نظر میں نماز کا معاملہ ہلکا ہے اس کے لیے پورا دین ہلکا ہے, اور جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ پورے دین کی حفاظت کرے گا. اس لیے اے میرے گورنروں, تم نماز کی پابندی کرنا اور اپنے اپنے ایریا میں نماز کا خیال رکھنا. حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ دیکھیے, فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ابو لولو نے حملہ کیا حضرت عمر کے پیٹ پر. حضرت عمر کے پیٹ سے خون کا فوارہ نکلا اور زمین پر گر پڑے, مگر جلدی سے عبد الرحمن ابن عوف کو آگے بڑھایا اور انہوں نے فجر کی نماز جلدی جلدی پڑھا کے نماز پڑھائی. مسلمانوں کا خلیفہ مسلح پر پڑا تڑپ رہا ہے مگر نماز نہیں رکی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ نماز. اسی لیے اللہ کے نبی اپنی وفات کے پہلے اپنی امت کو یہ تعلیم دے کے جاتے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے لوگوں, نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں اور نوکروں کا خیال رکھنا, نماز کے معاملے میں لاپرواہی مت کرنا. میرے بھائیوں, یہ زلزلے ہمیں اور آپ کو یہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ اگر آج تک ہم نماز نہیں پڑھتے تو آج سے شروع کر لیں. جب جاگے تب سویرا ہے, ہم آج سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگر اس دنیا میں سب سے کنفرم کوئی چیز ہے جس کا یقین سب سے زیادہ ہے تو وہ موت ہے, اور جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں وہ زندگی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح ہو جائے تو اس انتظار میں مت رہو کہ شام ہوگی, جب شام ہو جائے تو اس انتظار میں مت رہو کہ صبح ہوگی. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. زندگی کی جتنی سانسیں ہمیں ملی ہیں, ہم کوشش کریں ان سانسوں کو اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیں. اللہ کو راضی کر لیں میرے بھائی, اور جو گناہ کے کام ہم کرتے تھے ان سے توبہ کر لیں. آئیے اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے. جو ہمارے نوجوان غلط طریقے سے پیسے وغیرہ کما رہے ہیں, اللہ ان کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری ماں بہنوں کو اسلامی پردے کا پابند بنائے. آج کا یہ پروگرام جس مدرسے کی ترقی کے لیے ہوا ہے, اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جن بھائیوں نے اس مدرسے میں اپنا تعاون پیش کیا ہے, اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول کرے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.